5 چیزوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، خالی اوقات اللہ نے دیے، خالی اوقات بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، فرصت کے ایام کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، مالدار اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے، بہت زیادہ مال ہے آپ کے پاس، اس مالداری کی آپ قدر کریں، اللہ کی اس نعمت کی آپ قدر کریں، اور محتاجگی سے پہلے، فقیری آنے سے پہلے اس چیز کو آپ غنیمت جانیں، غنیمت سمجھیں۔ ایک نے دعا کیا، کہا اللہ میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، ایک مرتبہ بکری چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، اور جب دور نکل گیا واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے والدین سو گئے تھے۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں جب بکریوں کا دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ کیا ہوا؟ ماں باپ تو سو گئے، میں دودھ لے کر کے کھڑا ہوں، بچے میرے بلبلا رہے، میرے پیروں کو پکڑ رہے، ہر طرف سے میرا دل کمزور ہو رہا تھا، لیکن اے اللہ جب تک میرے ماں باپ نے دودھ نہیں پیا، والدین نے دودھ نہیں پیا، تب تک میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا۔ اے اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے، تجھے قبول ہے، تو اے اللہ اس پتھر کو سامنے سے ہٹا دے۔ میرے بھائیوں پتھر ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا آدمی دعا کرتا، اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، برائی کرنا چاہتا تھا، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ برائی کے لیے تیار بھی ہو گئی، 100 دینار میں نے پیسے اس کو دینے کے لیے جمع بھی کر لیے، برائی کا وقت بھی آ جاتا ہے، ملاقات ہونے والی ہے، برائی ہونے والی ہے، وہ اپنی زبان سے ایک جملہ کہتی ہے، یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ اے اللہ اس وقت میں ڈر گیا، میں نے برائی نہیں کی، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ کام اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے، اور اس چٹان کو سامنے سے ہٹا دے۔ سامنے سے چٹان اور ہٹ جاتا ہے، تھوڑا اور بچتا ہے۔ ایک تیسرا شخص کہا، اے اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، اس کو مزدوری کے لیے میں نے 2 یا 3 سا چاول دیے، وہ نہیں لیا، واپس اپنے گھر کو چلا گیا، لوٹ کر کے کچھ دنوں کے بعد آیا تو میں نے اس کے چاول کے ذریعے سے کاشت کیا، جانور بھی پال لیے، اور بہت ساری چیزیں میں نے بڑھا بھی لی، اضافہ بھی کر لیا۔ جب آیا تو میں نے امانت داری کے ساتھ سب کچھ اسے واپس لوٹا دیا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ نے اس چٹان کو اور ہٹا دیا، پورا چٹان ہٹ جاتا ہے، اور تینوں کے تینوں میرے بھائیوں وہاں سے محفوظ باہر نکل آتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں مستجاب الدعوات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے ہمارے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في مقام آخر: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. معزز حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے تمام قسم کی تعریف و توصیف لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر تخلیق فرمایا. بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر. حضرات، گزشتہ جمعہ میں جو موضوع ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا اسی کی آخری قسط اور آخری کڑی اس جمعہ میں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ علم اور حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے، وہ 7 قسم کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، ان میں سے پہلا شخص جو ہوگا وہ عدل و انصاف کرنے والا، اور دوسرا وہ شخص، وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزارا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اس نے احتراز کیا ہے، بچایا ہے اپنے آپ کو. وہ نوجوان اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی. آج جمعہ کا دن ہے. سورہ کہف اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم نے پڑھی ہوگی، آپ نے تلاوت کی ہوگی. سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان کرتا ہے. آپ سورہ کہف کے دوسرے صفحہ کی سب سے پہلی آیت غالباً یا دوسری آیت اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں نوجوانوں کا واقعہ بیان کر رہا ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے ان کا سچا واقعہ بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ بے شک وہ لوگ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، ہم نے ان کو ہدایت پر قائم رکھا، وہ ہدایت پر جمے رہے. امتحانات بھی آئے، آزمائشیں بھی آئیں، اپنے شہر سے ان کو جانا بھی پڑا، لیکن ایک غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ لیا اپنے ایمان اور اپنے توحید کی حفاظت کے لیے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو بہت مضبوط بنا دیا تھا، دل کو ثابت قدم کر دیا تھا. اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب وہ حق کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے.
جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، ہمارا رب وہی ہے۔ علی اعلان یہ بات انہوں نے کہی۔ میرے بھائیو، انہوں نے یہ بھی کہا ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ اگر ہم نے کسی کی عبادت کی، کسی کی ہم نے پوجا کی تو ہم تو ہدایت کے راستے سے بہت دور ہو جائیں گے، ہم تو بھٹک جائیں گے، ہم تو گمراہ ہو جائیں گے۔ ان نوجوانوں نے اپنے توحید کی حفاظت کی۔ میرے بھائیو، جب ہم کچھ چھوڑیں نا شریعت کے لیے، اللہ کے لیے، توحید کے لیے کچھ قربانی دے، تب ہمیں پتا چلے نا توحید کیا چیز ہے۔ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ میرے بھائیو، نوجوان تھے۔ جوان کون ہوتا ہے؟ یہی جمع ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جوان وہ ہوتا ہے جس کے مقاصد جس کے مقاصد اور جس کے حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں، بہت اونچے ہوتے ہیں، وہ نوجوان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جوانی کے عالم میں ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے جڑ کر رہیں، اللہ کو راضی کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن شیطان سب سے زیادہ جوانی کے ایام میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے زیادہ جوانی کے ایام میں بھٹکانا چاہتا ہے، اور نوجوان کے دل میں یہ خدشہ اور یہ وہم و گمان اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے کہ ابھی تو جوانی کے ایام ہے، کھیل اور مستی کے دن ہیں، مزے کرو، مگن رہو، انجوائے کرو لائف کو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بعد میں ہدایت پر اسی نوجوان کو باقی رکھتا ہے، اسی کو توفیق دیتا ہے ہدایت پر باقی رہنے کی جو پہلے سے نیک ہو، صالح ہو، اللہ کا فرما بردار ہو۔ ورنہ کتنے ایسے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ گمراہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ہدایت نہیں ملی ان کو۔ میرے بھائیو، یاد رکھو زندگی کی بڑی قیمت ہے، زندگی کی قدر کرو۔ 5 ایسی چیزیں میرے نبی نے بیان فرمائی ہیں جو ایک بار زندگی سے چلی جائیں تو واپس نہیں آتی ہیں۔ ایک بار ہم سے وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے تو دوبارہ وہ چیز ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغک قبل شغلک، خالی اوقات اللہ نے دیے، خالی اوقات بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، فرصت کے ایام کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناک قبل فقرک، مالدار اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے، بہت زیادہ مال ہے آپ کے پاس، اس مالداری کی آپ قدر کریں، اللہ کی اس نعمت کی آپ قدر کریں، اور محتاجگی سے پہلے، فقیری آنے سے پہلے اس چیز کو آپ غنیمت جانیں، غنیمت سمجھیں۔ یہ ہے میرے بھائیو اہمیت سمجھنے کی بات، ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی کے قدم اللہ کے پاس سے ہل نہیں سکتے ہیں جب تک 5 چیزوں کے سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ یہاں تو ہم بچ جاتے ہیں، یہاں کوئی ہمارا حساب لینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کہاں خرچ کیا، کہاں سے لایا، کس کو دیا، کوئی نہیں پوچھنے والا، بے خوف بے نڈر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 1 مہینے آپ کی زندگی کا کوئی حساب اگر مانگ لے، کیا بیٹھ کر کے حساب دے پاؤ گے؟ کیا 1 مہینے کا حساب اور آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے میرے بھائیوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ کہاں سے اللہ کے سامنے حساب دے گو؟ کیسے اللہ کے سامنے حساب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن 5، ابن آدم کے قدم اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کے جوابات نہ دے دو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہوں گی؟ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں کہاں گزارا، وعن شبابہ فیما ابلا، یہ جوانی جو اللہ نے دی ہے، طاقت سے، قوت سے، توانائی سے بھرپور ہے یہ جوانی کے ایام،
کہاں اس کو کھپایا؟ یہ توانائی اللہ کی عبادت میں صرف کیا یا برباد کر دیا حرام چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں، اللہ کی منع کردہ چیزوں میں، نافرمانیوں میں کہاں پر بتایا؟ اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، یہ جو مال ہم کو ملا یہ مال کہاں سے کمایا، اس مال کو خرچ کہاں کیا، اللہ کے سامنے میں جواب دینا پڑے گا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم ہم نے تجھے دیا تھا اس علم کے مطابق عمل کتنا کیا، یہ بھی جواب ہمیں اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ اب ہمارے ہاں کچھ بیچارے اتنے ہوشیار لوگ ہیں، کہتے ہیں بھئی علم ہے تو عمل نہیں کرو گے تو جواب دینا پڑے گا، لہٰذا علم ہی حاصل مت کرو تو جواب ہی نہیں دینا پڑے گا۔ یہ اتنی حماقت والی بات بتائیے میرے بھائیوں، جب تک علم حاصل نہیں کرو گے اللہ کی معرفت تمہارے دلوں میں نہیں آ سکتی ہے۔ جب تک علم کو نہیں پہچانو گے اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ علم حاصل کرو، اور یہ علم بہت بڑی دولت ہے اللہ کی، لیکن اس دولت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک نوجوان اگر اپنے قیمتی اوقات کو دین علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے تو اکیلے وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور پوری قوم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، میرے بھائیوں یہ اللہ کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے مجھے علم دیا، میرے ماں باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، میں یہاں پہنچا، دین علم حاصل کیا، مدرسے کے 10 سالہ 12 سالہ ایام کو گزارا، چاہے وہ تکلیف سے گزرے ہو چاہے خوشی سے گزرے ہو، کسی بھی حال میں، تب آپ کے سامنے یہاں میں پہنچا ہوں، یہاں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ چند لوگ مجھ سے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ان تک اللہ کا دین پہنچ رہا ہے۔ اگر آپ دین علم حاصل کریں گے آپ دوسروں کو اچھی چیز پہنچائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس اچھی چیز موجود ہے۔ جب آپ کے پاس اچھی چیز نہیں ہوگی، برائیاں بھری ہوں گی، تو میرے بھائیوں ہم دوسروں کو برائی کی بات بتائیں گے، بھلائی کی نہیں۔ تو نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا، یہ وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ تیسرا وہ شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا رہتا ہے۔ نماز پڑھ لی، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اللہ کے گھر سے نکل کر کے جاؤں۔ پھر اس کا دل لگا ہوا ہے کہ مؤذن کب اذان دے، کب واپس میں آؤں نماز کی ادائیگی کے لیے، بے چین ہے، پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز مسجدوں میں نہیں اپنے گھروں میں پڑھ لیتے، سمجھتے ہیں نماز ہماری ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من سمع النداء، جو اذان کی آواز کو سنتا ہے، اذان کی صدائیں اس کے کانوں میں پڑی اور کوئی عذر نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں آیا، لم تقبل له صلاته، اس کی نماز قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ نماز جب قبول نہیں، میرے بھائیوں کہاں سے اللہ کے سامنے ہم نے کیا لے کر کے جائیں گے جب ہماری عبادت ہی قبول نہیں۔ ایک اصول ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے دین کے اندر۔ اللہ نے نظام بنایا کہ اگر اذان کی صدا تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہے، مسجد میں تم قریب ہو، اذان کی آواز آ رہی ہے، تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو۔ نماز نہیں پڑھو گے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ اللہ کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ من توضأ وجاء الى المسجد فهو زائر لله عز وجل، جو آدمی وضو کر لے پھر مسجد میں آئے نماز کی ادائیگی کے لیے تو اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ حق علی المزور ان یکون ان یکرم الزائر، تو جو آدمی اللہ کے گھر میں آ رہا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے اوپر لازم ہے، اللہ کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مہمانی کرے، اس کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرے۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائیوں، ہم آتے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے، رات کے وقت آتا ہے، رات کی تاریکی ہے، راستہ بہت دشوار گزار ہے، پتہ نہیں کہاں گڈھے ہیں، پاؤں پڑ جائے آدمی گر جائے، کہیں کوئی مار لگ جائے، کچھ تکلیف ہو، ایسا شخص بھی مسجد میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کے لیے مکمل نور ہوگا،
बश्शिरिल मशाईना फी ज़ुलमी बिन्नूरि ताम्मी यौमल क़ियामा। ऐ अल्लाह के रसूल, रात की तारीकी में मस्जिदों में आने वाले जो लोग हैं, मेरे उन बंदों को बशारत दे दो, खुशखबरी सुना दो, कल क़यामत के दिन मुकम्मल नूर में होंगे, वो मुकम्मल रोशनी में होंगे। ये फजीलत है मेरे भाइयों। अल्लाह के घरों में आओ, नमाज़ें अदा करो, रास्ता चल करके आओगे, वो दुश्वारियां बर्दाश्त करोगे, अल्लाह उसका भी सवाब तुमको अता फरमाएगा। कोई चीज जाया नहीं होती, बर्बाद नहीं होती है। लोग कहते हैं नहीं, मेरा घर बहुत दूर है, आने में तकलीफ होती है। मेरे भाई, उस तकलीफ पर सब्र करोगे, अल्लाह उस पर भी आपको सवाब अता फरमाएगा, उस पर भी आपको बेहतरीन अजर मिलने वाला है। तो वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ रहता है, ये वो शख्स है जिसको अल्लाह अपने अर्श के साए तले जगह नसीब फरमाएगा। चौथा वो शख्स, वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाह, दो आदमी जिन्होंने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह की मोहब्बत पर इकट्ठा हुए और अल्लाह की मोहब्बत पर जुदा हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, सारे के सारे लोग जमा होंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, अयनल मुतहाब्बून बिजलाली, मेरी शान के लिए, मेरी जात के लिए मोहब्बत करने वाले मेरे बंदे कहाँ हैं, जिन्होंने मेरी जात के लिए मोहब्बत की, मुझको राजी करने के लिए मोहब्बत की। अयनल मुतहाब्बूना, कहाँ है वो लोग जिन्होंने मेरे लिए मोहब्बत की। उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, आज मैं उन्हें अपने अर्श के साए तले जगह दूंगा, जिस दिन मेरे साए के अलावा कोई साया नहीं है। कहाँ है मेरे बंदे, वो आ जाएं। अल्लाह ऐलान फरमाएगा मेरे भाइयों। और याद रखिए कि दो बंदे आपस में मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उनकी मोहब्बत अगर अल्लाह की रजा के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए खालिस, तो उनको ईमान की चाशनी और ईमान की मिठास उनको महसूस होगी। ईमान की मिठास क्या है, आइए एक हदीस में देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 काम अगर कोई कर लेता है तो उसको ईमान की मिठास मिल जाएगी। सलासुन मन कुन्ना फीही वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान, अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह उसके रसूल सबसे ज्यादा हमारी नजर में महबूब हो, पसंदीदा हो। व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, आदमी किसी से मोहब्बत करे, अपने किसी भाई से मोहब्बत करे अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह ताला उसको ईमान की मिठास उसको महसूस होगी। और तीसरा, अन यकरहा फिल कुफ्री बाद इद अन यऊदा, अन यकरहा फिल कुफ्री बाद इद अनक़दहु अल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन युल्क़ा फिन्नार, वो कुफ्र की तरफ पलटना इस्लाम लाने के बाद ऐसे नापसंद करता हो, ऐसे कराहत महसूस करता हो जैसे कि किसी को आग में डाला जाना नापसंद हो। कहा कि ये वो शख्स होगा जिसको ईमान की लज्जत महसूस हो जाएगी। अबू इदरीस अल-खौलानी मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं कि मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं और अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता हूं। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह की रजा के लिए? कहा बिल्कुल अल्लाह की रजा के लिए। कहा खुश हो जाओ, खुशखबरी है तुम्हारे लिए, बहुत खुशखबरी है अल्लाह की तरफ से। खुशखबरी ये है कि अल्लाह ने फरमाया, वजबत महब्बती, उन लोगों के लिए मेरी मोहब्बत लाजिम हो गई है। अल मुतहाब्बीना फिया, जो मेरी रजा के लिए आपस में मोहब्बत किया करते हैं। वल मुतजालिसीना फिया, और आपस में बैठते हैं तो अल्लाह के मोहब्बत के लिए, आपस में एक दूसरे की जियारत भी करते हैं, एक दूसरे के पास जाते आते भी हैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए, और अल्लाह की मोहब्बत के लिए आपस में खर्च भी करते हैं, एक दूसरे को खिलाते और पिलाते भी हैं। ये मेरे वो बंदे हैं, अल्लाह ताला ने कहा, जिनके लिए मेरी मोहब्बत लाजिम हो गई है, वाजिब हो गई है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ये वो लोग होंगे जिनको अपने अर्श के साए तले जगह नसीब फरमाएगा। इसी तरीके से वो शख्स जिसको किसी ओहदे वाली औरत ने दावत बदकारी दी तो उसने इनकार कर दिया, मना कर दिया। वरजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कहा मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जो आदमी अल्लाह के पास खड़े होने से डर गया, उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो गया,
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچائے رکھا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میرا وہ بندہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے جنت لازم ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یاد رکھیے، جب کوئی عورت کسی کو دعوت بدکاری دیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج تو گمراہی ہر ہاتھ میں ہے، موجود ہے، آدمی چاہے تو گمراہ بھی ہو جائے، چاہے تو گمراہی سے بچ بھی جائے۔ میرے بھائیو، ایک وہ بھی زمانہ تھا برائیوں کے لیے لوگوں کو سوچنا پڑتا تھا، آج وہ زمانہ ہے کہ برائی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جب ہم چاہے برائی کر لیں، جب چاہے جس سے چاہے تعلقات قائم کر لیں۔ میرے بھائیو، یہ موبائل فون یہ فتنہ ہے، میرے نوجوانوں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کوئی عورت دعوت بدکاری دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس نے کہا انی یخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا تقوی ہے۔ اگر ایسا اس نے کہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس کے دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ آج ہم لوگ بولتے ہیں نا بھی ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، ہم اپنے اعمال کو اچھا کر لیں، مستجاب الدعوات بن جائیں گے، اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی لمبی روایت ہے لیکن مختصر بیان کروں گا۔ 3 لوگ سفر پر نکلے تھے، راستہ چل رہے تھے، اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی، پریشان، کہاں چھپیں، کہاں اپنے آپ کو بچائیں، ایک غار میں چلے جاتے ہیں۔ تینوں ایک غار میں آرام کرتے ہیں، لیکن اچانک سامنے سے ایک چٹان، ایک بڑا پتھر آتا ہے، اور وہ پتھر جو ہے اس غار کے جو ہے راستے کو بند کر دیتا ہے، غار کے منہ کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اب وہ بیچارے تینوں اندر پھنسے ہوئے، کیا کریں، کہاں جائیں، کون بچانے والا ہے؟ تینوں نے کہا کہ چلو ہم مل کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارنے والوں، اللہ تبارک و تعالی کل بھی دعاؤں کو سنتا تھا، آج بھی دعاؤں کو سنتا ہے۔ جب ترکی کے اندر زلزلہ آیا، ایک بچے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا انٹرویو لیا گیا، 115 گھنٹے کے بعد جب اسے باہر نکالا گیا، وہ زندہ محفوظ ہے، مری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت بہت بڑی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی زندگی باقی رکھی تھی، مار نہیں سکا کوئی، زلزلے بھی آئے، گھر بھی زمین بوس ہو گئے، عمارتیں ڈھہ گئی، لیکن محفوظ ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا، انٹرویو لیا، کیسے تم محفوظ ہوئے، کیسے تمہاری جان بچ گئی؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں کون آتا تھا، مجھے کھلاتا تھا، چلا جاتا تھا، مجھے خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ کرامات، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جب بچانے پر آ جائے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کسی کو بچا سکتا ہے، اور اللہ جب مارنے پر آ جائے تو مار سکتا ہے۔ یہاں پوری بستی تباہ و برباد ہے، لیکن ملبے کے نیچے معصوم بچے محفوظ مل رہے ہیں، ان کی جانیں محفوظ ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان یتیم بچوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے دعا کیا، اللہ سے کہا اے اللہ، ایک نے دعا کیا، کہا اے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا ہوں، ایک مرتبہ بکری چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، اور جب دور نکل گیا واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے والدین سو گئے تھے۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں جب بکریوں کا دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ کیا ہوا؟ ماں باپ تو سو گئے، میں دودھ لے کر کے کھڑا ہوں، بچے میرے بلبلا رہے، میرے پیروں کو پکڑ رہے، ہر طرف سے میرا دل کمزور ہو رہا تھا، لیکن اے اللہ جب تک میرے ماں باپ نے دودھ نہیں پیا، والدین نے دودھ نہیں پیا، تب تک میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلایا۔ اے اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے، تجھے قبول ہے، تو اے اللہ اس پتھر کو سامنے سے ہٹا دے۔ میرے بھائیوں، پتھر ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا آدمی دعا کرتا، اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، برائی کرنا چاہتا تھا، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ برائی کے لیے تیار بھی ہو گئی، 100 دینار میں نے پیسے اس کو دینے کے لیے جمع بھی کر لیے، برائی کا وقت بھی آ جاتا ہے، ملاقات ہونے والی ہے، برائی ہونے والی ہے، وہ اپنی زبان سے ایک جملہ کہتی ہے، یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اے اللہ
اس وقت میں ڈر گیا، میں نے برائی نہیں کی، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ کام اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے اور اس چٹان کو سامنے سے ہٹا دے۔ سامنے سے چٹان اور ہٹ جاتا ہے، تھوڑا اور بچتا ہے۔ ایک تیسرا شخص کہا اے اللہ میرے پاس ایک مزدور تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، اس کو مزدوری کے لیے میں نے 2 یا 3 سا چاول دیے، وہ نہیں لیا، واپس اپنے گھر کو چلا گیا، لوٹ کر کے کچھ دنوں کے بعد آیا تو میں نے اس کے چاول کے ذریعے سے کاشت کیا، جانور بھی پال لیے اور بہت ساری چیزیں میں نے بڑھا بھی لی، اضافہ بھی کر لیا۔ جب آیا تو میں نے امانت داری کے ساتھ سب کچھ اسے واپس لوٹا دیا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ نے اس چٹان کو اور ہٹا دیا، پورا چٹان ہٹ جاتا ہے اور تینوں کے تینوں میرے بھائیوں وہاں سے محفوظ باہر نکل آتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں مستجاب الدعوات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے ہمارے لیے مثال دی ہے کہ لوگوں اللہ کے سامنے دعائیں کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اپنے اعمال کو اچھا بنا لو، ورنہ برے اعمال ہوں گے۔ اللہ کی قسم خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر کے دعا کرو گے، حرام کھاؤ گے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا کرو گے، حرم میں رو کر کے دعا کرو گے، تمہاری دعاؤں کو نہیں سنا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو وہ دعائیں پسند ہیں جو پاکیزہ دعائیں ہوں، وہ دعائیں پسند ہیں جو حلال رزق کھا کر کے کی جائیں۔ اللہ کو وہ دعا پسند ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو عذاب نہیں دیا جائے گا، جہنم کی عذاب کبھی چھو نہیں سکتی ہے۔ پہلی وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تنہائی میں کبھی اللہ کے سامنے رو کر کے دیکھو کتنا مزہ آتا ہے، کبھی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کر کے دیکھو، آنکھوں سے آنسو بہا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالی اس آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دے گا میرے بھائیوں، اس آنکھ کو جہنم کی آگ جلا نہیں پائے گی۔ اور دوسری وہ آنکھ جس نے رات بھر پہرے داری کی ہو، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تنہائی میں جس نے اللہ کو یاد کیا، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل تھرا جاتے ہیں، روتے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسا ہم بنائیں اپنا ایمان۔ 7واں وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہو، اللہ کے راستے میں مال دیتا ہو، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن 7 سے کچھ زائد بھی ایسے لوگ ہیں جن کے عمل کی وجہ سے اللہ ان کو عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں وہ آدمی بھی ہوگا جو صدقہ اللہ کے لیے کرتا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو سچا تجارت کرنے والا ہو، سچا بزنس مین ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، فراڈ نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے کسی کو قرض دے دیا، قرض دینے والے کو مہلت دے دی، بھائی نہیں دے پا رہا ہوں، بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، ٹھیک ہے تھوڑی اور مہلت لے لے، نہیں بھائی اور مہلت چاہیے، ٹھیک ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ مل جائے۔ آج یہ دنیا جس میں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، اللہ نے ہر چیز کا اختیار دیا ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، وہاں کوئی اختیار نہیں چلنے والا۔ وہاں جو عمل کیا ہے وہ عمل اگر اچھا ہے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر برا کیا ہے تو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ یہ میرے بھائیوں کچھ باتیں تھیں، یہ موضوع آج کا یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن بنائے، اللہ تعالیٰ ہم میں جو بیمار و پریشان حال ہیں ان کی بیماریوں سے تو انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین
جو مسلمان بھائی جہاں بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ترکی کے جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں، ہماری بہنیں پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے گھر تباہ و برباد ہوئے ہیں، اللہ ان پر رحم اور فضل فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و توحید پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔